ظفر ہلالی صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سائفر کی کاپی چیئرمین تحریک انصاف ساتھ لے کے جا کے گما دی, قومی سلامتی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ خطرے میں آ گئی ہے, از اٹ ٹرو سر؟ دیکھیے یہ جو کاپیز ہیں اس کے کم سے کم 4 اور 5 کاپیز ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے گما دیا اور ان کے خلاف ایک کیس لانا چاہتے ہیں, تو کیا یہ گمانے میں انہوں نے جان بوجھ کے گمایا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جاسوسی کر رہا ہے کسی کے لیے؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں گما گئے تو وہ ایک انوائرمنٹ ہے ان کے گھر کا یا ان لے کے تو گئے تو نہیں ہے. کیا آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ آپ کا پرائم منسٹر ایک جاسوس ہے؟ مانے مطلب کیا ہے آپ لوگوں کا جب آپ کہہ رہے ہیں اگر گم گیا ہے تو مس پلیس ہو گیا ہے تو مس پلیس ہو گیا ہے, ہوئے ہوں گے. پیپر ہے ذہن کے اندر, ویسے ہلالی صاحب یہ آتا ہے ایک پیپر ہے آپ کے پاس, اگر ایک پیپر موجود ہے آپ نے اس کو لے کے کہیں پہ مطلب غائب کرنا, آپ تصویر کھینچ کے رکھ سکتے ہیں, آج کے دور میں فوٹو کاپی کرا کے رکھ سکتے ہیں, وہ کاپی آپ واپس کر دیتے ہیں. تو گم گیا تو وہ ویسے گم گیا, لیکن کسی کے پاس ہے تو وہ اس سے زیادہ کاپیز تو بنا سکتا ہے نا جس کے پاس بھی تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بنا سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو دیکھیے مس پلیس کرنا ایک ٹیلی گرام کو کوئی انیوژل بات نہیں ہے. کتنے سارے ٹیلی گرامز اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ٹیمپریریلی مس پلیس ہو گئے ہوں گے. مانے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک پہلے بھی بہت سارے کیسز ہیں چیئرمین تحریک انصاف پہ, اور یہ ایک اور جو ہے اس پہ بھی اگین دا گورنمنٹ سیمز ویری پوائزڈ کہ فکس کرنا ہے چیئرمین تحریک انصاف کو, اور یہ شاید جلدی ہو جائے یہاں پہ معاملہ کہ ایف آئی میں پیشی ہو, پوچھیں ڈائریکٹ الزام لگا کے اور سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزا کروائیں اور اندر کرنا ہے. باقی کام نہیں کر رہے کیسز, اتنا جلدی نہیں ان کے اندر معاملہ چل رہا, یہاں پہ شاید جلدی ہو جائے. ایک رائے یہ بھی ہے طاہر ملک صاحب کی بھی ہے, آپ اگری کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس کوئی ایسا کیس ہے جس سے کوئی آدمی کہے گا کہ واقعی ان پر سزا ملنا چاہیے. جب تک گلٹی انٹینٹ نہیں ہو, جب تک آپ وہ پروو نہ کر سکے, میرے خیال میں یہ امپلائی کرنا کہ اس لیے ایک ڈاکیومنٹ جو ان کے پاس تھا اور لوگوں کے پاس وہی ڈاکیومنٹ ہے, وہ اگر مس پلیس ہو گیا ہو, وہ اگر مل نہیں رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا. دیکھیے ٹرمپ کا جو چارج ہے, ٹرمپ نے تو یہ چیزیں گھر لے گیا, مانے یہ ایک وائٹ ہاؤس سے نکال کے ایک سیف انوائرمنٹ میں کسی اور جگہ لے گیا. ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس کوئی اور جگہ تھا, کسی نے پہلے دیکھا تھا, اور اگر دیکھا تھا تو اس وقت کیوں نہیں رپورٹ ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. واٹ ڈو دے ہوپ ٹو گین؟ یہ کچھ نہیں ہے جی. یہ آئی تھنک کہ یہ معاف کریے, یہ لوگ باہر کے ملک دیکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہوں گے, یہ کس قسم کے لوگ ہیں ہم. میرا حال انہوں نے ہلالی صاحب سوچنا بند کر دیا, ان کو سمجھ آ گئی ہے کس قسم کے لوگ ہیں. میرا آپ سے سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ایک بتایا گیا کہ جب وزیر اعظم تھے یہ چیئرمین صاحب, تو وہ اسد عمر صاحب نے وہ پڑھ کے سنایا ڈاکومنٹ. پھر یہاں کے بڑے نامی گرامی جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لیٹر پڑھا ہے. اچھا, پھر سپریم کورٹ کے بھی پاس ہے. تو کیا یہ پاکستان کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ریلیز کر دیں کہ بھئی یہ اس میں لکھا ہے, یہ فیکٹ ہے, تو یہ پاکستان کے لوگوں کا رائٹ ٹو نو نہیں ہے؟ اس میں کیا اس میں برائی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ دس از دی فیکٹ, یہ لکھا گیا ہے اس میں؟ دیکھیے عموماً سائفر ٹیلی گرام کے کانٹینٹ اس لیے ریویل نہیں ہوئے جاتے ہیں کہ ایک تو وہ اسٹیٹ ریلیشنز کو شاید افیکٹ کر سکتے ہیں اس لیے, اور دوسری بات ہے کہ شاید بہت کم چانس ہے وہ سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, سائفر سیکیورٹی کو, مگر میں نہیں سمجھتا وہ اتنا ایک ہے. بات اصل یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ چلو کہ اس اسٹیٹ کے کیسے تھنکنگ ہے اور کس قسم کا کیسے ہم کنکلوژن پہنچتے ہیں. تو یہی ایک بات ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. آپ باقی سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے, سب نے بات بھی کر لی ہے, اب یہ سیکرٹ رہا کیا ہے فرینکلی. اچھا ہلالی صاحب, میں آپ کے ایکسپیرینس سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم جیسے جو کم علم لوگ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں
امریکہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہ حکومت نے بڑی ایک چال چلی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کو پھنسا دیا کہ اگر وہ امریکہ کے خلاف جاتا ہے تو اپنا فیوچر پولیٹیکلی کمزور کرتا ہے. ڈو یو بائی دس کہ پاکستان کے سیاستدان کو حکومت میں آنے کے لیے امریکہ سے اچھے تعلقات چاہیے یا امریکہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ اس کا کوئی دیکھ رہے ہیں آپ ریلیشن اس طرح کا؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ انورڈینیٹ انفلوئنس ہمارے اسٹیٹ اسٹرکچر پہ، ہمارے جو گورنمنٹ پہ یہ کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو کبھی کبھی وہ ویٹو کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت وہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر کرتے ہیں. اور دیئر اوپینین کاؤنٹس، ان کا رائے جو ہے وہ سب لوگ کاؤنٹ، اس لیے کہ ان کا سیکیورٹی اسسٹنس، ان کا اکنامک اسسٹنس، ان کا گڈ ول، ان کا ڈپلومیٹک سپورٹ، ان کا پولیٹیکل سپورٹ، اس سے ان سے زیادہ کون سا ملک ہے جو ہمیں بینیفٹ کر سکتا ہے ان چیزوں سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ہے. میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ ہمارا زیادہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، مگر امریکہ کا زبردست انفلوئنس ہے پاکستانی پالیٹکس پہ اور رہا ہے، اور میرے خیال میں جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں پاور میں رہے گا. اچھا، وہ اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف بار بار جو لاسٹ سپیچ فرمائی ہے انہوں نے جنرل باجوہ کی طرف لے جاتے ہیں سارا معاملہ، وہ ذرا امریکہ پہ ذرا سافٹ ہی نظر آتے ہیں؟ 100% وجہ اس کی ہے. اچھا بلالی صاحب، ایک اور چیز ہے، آپ بیوروکریٹک کیپیسٹیز میں آپ بھی کام کر چکے ہیں. اعظم خان صاحب کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے ساتھ، کہ ان کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا وعدہ معاف گواہ بنانے کے حوالے سے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کا جو میٹل ہے وہ نہیں ہے اس طرح کا جو ہونا چاہیے ایک بیوروکریٹ کا، اور خاص طور پہ جو ٹاپ لیول تک رائز جس نے کیا، اور پھر یہ کیا انہوں نے کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویک پرسنالٹی آئی ہے ان کی یہاں پہ سامنے، اسپیشلی ان کمپیریزن ٹو فواد حسن فواد؟ ویک کا کیا مطلب آپ کو؟ ویک پرسنالٹی کا ویک سے مطلب سر یہ ہے کہ مطلب وہ بچ کر گئے پریشر کے سامنے، وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر پائے جس طرح سے فواد حسن فواد نے کیا. دیکھیے، ان کا کام یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو سرو کرنا. اگر پرائم منسٹر کچھ ایسی چیز کہتا ہے ان کو، مثال کے طور پہ غلط آرڈر دیتا ہے، تو کیا وہ کر سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو مثال دیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو they've never been put to the trust. دیکھیے، میں بھی تو ایک جگہ ایسے عہدے پہ رہا ہوں، اسپیشل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر آف فارن افیئرز، ڈیفینس، سیکورٹی. بالکل، میں نے کہا ہے، ڈانٹ بھی کھائی ہے. وہ مجھ سے پوچھتی تھی بی بی کہ کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ میں کہتا تھا نہیں، یہ تو اسٹیٹ ڈنر پہ ایک دفعہ ہوا تھا، میرے ساتھ ایک آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں یہ بتا سکتی ہوں ہمارے گیسٹ کو. میں نے کہا نو، تو وہ نہیں بتائی. دیکھیے، بات اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیفائنس کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو دیکھیے، میں تو آج ٹریٹ کیا ہوں ذوالفقار علی بھٹو، میں منٹس لیتا تھا اس کی میٹنگ اسلامک سمٹ کے دوران، اور وہ پھر منٹس کو کریکٹ کرنے لگے اس طریقے سے، نہیں کہ میرے منٹ غلط تھے، نہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا میں نے ریکارڈ نہیں کیا، مگر جو وہ کہنا چاہیے تھا ان کو وہ نہیں کہا. تو اب وہ بیٹھ کے وہ منٹس کو آلٹر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں نے ایسا یہ کہا، اور میرے سے سائن کروا رہے تھے. ہلالی صاحب، آپ اعظم خان صاحب ہاں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے، اگر عمران خان صاحب کو تو چیئرمین تحریک انصاف کو تو یقین نہیں ہے کہ یہ بیان اعظم خان نے دیا ہے، اب وہ کہتے ہیں میرے سامنے وہ دے گا، اعظم خان یہ بات کرے گا تو میں مانوں گا، یہ تو ڈیوریس کے انڈر ان سے لیا گیا ہو، جو کہ موسٹ پروبیبلی کیس ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں اور اپنا پاسٹ ایکسپیرینس دے کے بتا رہے ہیں کہ اگر اعظم خان نے یہ بیان دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو کلپریٹ کنسیڈر کر رہے ہیں اور پھر ایک وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. دیکھیے، اعظم خان جو ہے ابڈکٹ ہوا ہے نا، اس کے پاس اس کے ویئر اباؤٹس تو پتہ نہیں تھے، پھر جا کے کنفیشن کیا ہے. کہ اس قسم کے کنفیشن کورٹ میں ایڈمٹ ہو سکتے ہیں، یا وہ پروو ہو سکتے ہیں کہ یہ فریلی گیون ہے وداؤٹ پریشر اور کسی اور کی کنٹرول میں. یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لائرز
آپ کو بتائیں گے کہ اس قسم کا جو ہو رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اچھا علی صاحب، میں آپ سے وہ واپس وہی کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں امریکن پاکستان ریلیشن کے پس منظر میں. آپ نے کہا کہ ایک بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے امریکہ، آپ نے ایکسپلین بھی کیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک سپر پاور کا ترجمان کچھ دیر پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ یہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں، ہمیں کوئی اس طرح کا ہم نے کام نہیں کیا. کل کو میتھیو ان کا ترجمان، اس نے پھر ریپیٹ کیا کہ نہیں وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. اور ہمارے ہاں تو ہماری سلامتی کونسل بھی بیٹھتی ہے، وہاں پہ ہماری حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، آرمی بھی بیٹھتی ہے، ہمارے چیف جو ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی سازش ہے، کہتے ہیں مداخلت ہے. تو ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مطلب اس کا کیا انٹرنیشنل ریلیشن میں اس کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 200 کودے تاز نہیں کیے ہیں دنیا میں سنس 1949، تو پھر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں الیانڈا چلی میں جو مارے گیا جس پہ بم کیا گیا تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں ادھر کی فوج بغیر امریکن اجازت یہ سب کی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مصدق کے ساتھ جو ہوا ہے امریکن اجازت کے بغیر؟ بلکہ CIA نے تو انسٹرومنٹل تھا اس کو میں. کیا باتیں کر رہے ہیں امریکن؟ یہ سب جھوٹ ہے جی. امریکہ وہ کہتا ہے جو ضرورت پڑتی ہے امریکہ کو، کسی کو مارتے ہیں، اسیسنیٹ کرتے ہیں، coup d'etat لاتے ہیں، ریولوشن پروموٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ سب وہ کرتے ہیں ان کے نیشنل انٹرسٹ میں. یہ ہے امریکہ.